اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مولا کائنات کی صحیفہ عربیہ کی 76 نمبر کی جو حدیث ہے، جو دعا ہے، اس دعا کے ایک دو جملے آپ کو سنا کر میں پھر اس پہ تبصرہ کریں گے۔ خدایا اپنی اس نظر سے توجہ فرما جسے کبھی نیند نہیں آتی، اور اپنی اس مدد سے حمایت کر اسے زیر نہیں کیا جا سکتا، اپنی قدرت سے مجھے بخش دے۔ اے پروردگار، جب تم امید ہے تو میں ہلاک نہیں ہو سکتا، جب تو امید ہے تو میں ہلاک نہیں ہو سکتا۔ بہرحال میں جس سے بھی ڈر رہا ہوں تو اس سے کہیں زیادہ بزرگ و برتر ہے۔ یہ دو جملوں پہ اپن بات چیت کریں گے کہ بھئی ایک تو بعض وقت کیا ہوتا، اپنے آپ کو انسان کیا کرتا، کمزور محسوس کرنے لگتا، ہاں، اور دوسری بات کیا ہے معلوم، ایک امید بھی جو تو کیا ہوتی کہ بھئی دوسروں سے امید کرتا ہو، فلانا بڑے عہدے پر ہے وہ مجھے کر دیں گا، فلانا خائر میرے۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں، امید اور ڈر، خوف۔ یہ دونوں چیزیں جو ہے تو انسانوں سے جب ہوں گی تو ایک خراب چیز ہے، مگر وہی چیز جو ہے تو اللہ سے ہوگی تو بہت ہی بزرگ، بہت ہی بہترین چیز ہے۔ تو یہاں پر کیا ہو گیا، پہلا یہ ہے کہ یا اللہ اگر تو میری امید ہے تو میں ہلاک نہیں ہو سکتا۔ ہلاکت کیا ہے معلوم، ایک ایسی نا امیدی کی موت ہے جس میں انسان کافرانہ موت مر جاتا تو وہ ہلاک ہوتا ہے، کیونکہ ہر موت جو ہے تو ہلاکت نہیں رہتی ہے، وہ ایک انتقال ہوتا ہے ایک دنیا سے دوسری دنیا میں۔ ہلاکت وہ ہے جس میں انسان حالت کفر مر جاتا، وہ ہلاکت رہتی ہے۔ کیونکہ دوسری جیسا دعا ہے، دعا نمبر 40 صحیفہ کاملہ کی، اس میں موت کو جو ہے تو مومن کیا سمجھتا ہے، ایک معزز مہمان، ہمارے پاس مہمان آیا جیسا، اور اس کو جنت میں جانے کا ایک دروازہ سمجھتا ہے، اور جب وہ آتی ہے تو بڑی خوشی سے اس کو ویلکم کرتا ہے۔ یہاں پہ یہ ہے کہ ہم کو سب سے پہلی بات جو ہے تو امید کے بارے میں، امید ہمیشہ اللہ سے کرنا۔ آپ کتنا بھی بڑے سے دوستی رکھتے ہو، کتنا، مگر اس کو جو ہے تو ذریعہ اللہ بنائے گا، مگر وہ آپ کی امید نہیں ہونا چاہیے۔ چاہے آپ کلیکٹر کے دوست ہو، چاہے گورنر کے ہو، چاہے یہ سب ہے، مگر یہ ان کو آپ امید مطلق صرف اللہ سے، امید جو ہے درمیانی لوگوں کو آپ امید کریں گے تو آپ ہلاک ہو جائیں۔ تو جب اللہ امید بنے گا آپ کی تو پھر آپ ہلاک نہیں ہیں، آپ کو ایک بہترین زندگی اللہ عطا کرے گا۔ یہاں اس دعا کے دو جملوں میں پہلا جملہ یہی ہے کہ بھئی اگر تو امید ہے تو میں ہلاک نہیں سکتا۔ دوسری بات کیا ہوتی ہے کہ آدمی کیا ہوتا کہ اپنے سے دنیاوی طور سے بڑا ہے، دولت مند ہے، یا طاقتور ہے، یا بڑا عہدیدار ہے، انسان کو کیا ہوتا ہے، ارے یہ اگر میرا دشمن ہوگا تو پھر میں تو تباہ ہوں۔ مگر اس وقت کا یہ لیجیے، جو میرا مخالف ہے وہ بہت طاقتور بھی ہے تو اس سے زیادہ بزرگ ہے۔ اللہ کی جو طاقت ہے، اللہ کی طاقت، ان اللہ کل شیء قدیر، وہ تو قادر مطلق ہے، تو اس سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں، جس سے تو آپ ڈر جاتے ہیں۔ وہ بعض وقت کیا ہوتا ہے، کوئی لیڈر ہوتا ہے، کوئی یہ غنڈہ ہوتا ہے، کوئی سب اس قسم کے جو لوگ رہتے ہیں، ان سے ہم جب ڈرتے ہیں تو اس وقت یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اگر ہمارا دشمن بھی بنا، یہ تو اس سے برتر کون ہے، اس سے بزرگ کون ہے، اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر یہ ہم پہ کچھ کرا تو ہمارا بزرگ ترین جو تو اللہ ہے،
اللہ ہی سب سے بڑا اکبر ہے وہ، ہاں اس سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ تو اس کو جو ہمارا دشمن اگر بنا ہوا ہے کوئی، اور یا ہمارے سے بد مقابل ہے، اور وہ جو ہے تو کوئی چیز میں، طاقت میں، ثروت میں، حکومت میں ایسا ہے کہ بھئی ہم اس سے خوف نہیں کھانا چاہیے۔ کیوں کہ ہم کو یہ سمجھنا چاہیے اس سے برتر جو تو اوپر خدا بیٹھا ہوا ہے، اس کو کبھی نہ کبھی آج دکھ رہا ہے، ظاہری طور سے کچھ دکھتا ہے، مگر حقیقی طور سے وہ کیا رہتا ہے، ایک کمزور ترین رہتا، ظالم بہت کمزور رہتا۔ کیوں کہ وہ اس کے اوپر خدا کا خیر ایسا آنے والا ہے، اس خیر سے ڈرتے رہتا، وہ موت سے فرار ہوتا ہے۔ ظالم موت کو چاہتا نہیں، موت سے بہت ڈرتا ہے، اور مظلوم جو ہے تو مظلوم رہتا ہے، اس کو تو امید دیکھ ہونا چاہیے اللہ سے، بس اللہ سے امید رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی موت کو بھی آسان کر دے گا، اس کے اوپر کرنے والے ظلم کو بھی، ظالم کو بھی تباہ کر دے گا، وہ فنا ہو جائے۔ یہ چیز یاد رکھنا۔ دو چیزوں کا اس دعا میں دو جملے ہیں۔ پہلا جملہ ہے کہ اگر تو امید ہے تو میں ہلاک نہیں ہو سکتا، چاہے میرا کتنا بھی بڑا جو ہے تو میرے مقابل، اور میرا مقابل بہت بڑا ہے، طاقتور ہے، اور دشمن ہے میرا، تو اس سے بھی بڑا ہے، بزرگ اس سے بڑا طاقتور ہے، تو اپنی طاقت سے اس کو ختم کر دے گا۔ تو صرف ہم کو قرب الہی چاہیے، اور قرب الہی آپ کو کیا کرتا ہے، آپ کی امیدوں کو بھی بڑھاتا ہے، آپ کے یہ تو خوف کو بھی جو دنیاوی یہ چیزیں ہیں ان سے آپ کو بہت کچھ بچاتا ہے۔ کیا ہونا چاہیے، امید بھی اللہ سے ہونا چاہیے، خوف بھی ہونا چاہیے اللہ سے۔ اس انسانی مادی چیز سے آپ کو نہ امید رکھنا چاہیے، نہ خوف کھانا چاہیے۔ یہ دو چیزوں سے وہ یہ دعا جو ہے صحیفہ علویہ میں کی دعا ہے، اور امام علی علیہ السلام مولا کائنات کی دعا ہے، یہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ ورنہ اور بھی اس میں ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ سے کیسا امید ہے، صحیفہ کاملہ کی بہت سی دعاؤں میں بتاؤں گا، میں یہ دو جملوں کے ذریعے آپ کو یہ بتا دے رہا ہوں۔ ایک چیز امید، دوسری چیز خوف۔ امید پوری اللہ سے ہونا چاہیے، اور کسی بندے سے نہیں سنا یار وہ بہت بڑی پہنچ ہے وہ کر دے گا، نہیں، وہ ہو سکتا ہے ذریعہ ہو جائے، مگر اس کو مطلق نہیں سمجھنا کہ بھئی اس کی وجہ سے چھوڑا۔ اور ویسی جو تو خوف بالکل کسی سے نہیں کھانا چاہیے، چاہے وہ کتنا بھی ہو، تو اسی وقت فوراً اللہ تعالیٰ کی ہستی کی معرفت لے کر بولنا اس کو تو پیدا کرنے والا وہی خالق ہے، اور وہ تو اس سے بڑھتا ہے۔ تو یہ چیز ہمیشہ یاد رکھو کہ امید بھی مطلقاً اللہ سے ہو، اور خوف بھی اللہ سے ہو۔ یہ درمیان میں دنیا میں کوئی چیز سے نہ امید رکھنا ہے، نہ ساری کی ساری جو تو اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ یہ ہم کو اہل بیت نے سکھایا ہے، اور اسی پہ ہم کو گامزن رہنا چاہیے۔ یہ میرے بچوں کو جو تو ایک خاص طور سے بولو کہ آج کل کیا ہو جاتا ہے کہ آپ ایسے ہیں، آپ ویسے ہیں، ویسے ہیں، بلکہ الٹا جو ہوتا ہے اچھی باتوں کے لیے اپنے بزرگوں کو برا بولتے ہیں، حالانکہ تجربے کار رہتے بزرگ، اور وہی بات بتاتے ہیں۔ اور میں سمجھاتا ہوں بچے کچھ سمجھ لیے ہوں گے میری بات، اور امید اور خوف کا معنی بھی سمجھ گئے ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔